السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالم اسلام سے اہم خبروں کے اس بلیٹن کو شروع کرنے سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ کینیڈا میں گرمی کا عذاب، 3 دن میں 233 افراد لو لگنے سے ہلاک۔ کینیڈا میں تیسری بار ملی بچوں کی اجتماعی خبریں، چرچ کے اسکول سے 182 بچوں کی باقیات دریافت۔ طالبان کا بڑا رسوخ، امریکہ سے قبل جرمنی فوجوں نے کیا افغانستان سے انخلا۔ ایران پر عائد پابندیاں ہٹائے امریکہ، اقوام متحدہ کے امریکی حکومت کو تلقین۔ اور بھارتی ویکسین خریدی گھوٹالے کے بعد برازیل نے سودا کیا منسوخ، بھارت بائیو ٹیک کو $324 ملین کا نقصان۔ ناظرین، کورونا کی لہر ابھی تھمی بھی نہیں ہے کہ عالمی طور پر بڑھتے درجہ حرارت سے کئی ملکوں میں سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں گرمی کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور حکام کے مطابق کینیڈا میں اس کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ DW کی خبر کے مطابق وینکوور شہر کے پولیس محکمے کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعہ کے روز سے اب تک کم از کم 233 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ گرمی میں اچانک اور غیر معمولی اضافہ ہے۔ برٹش کولمبیا صوبے کے قدیم شہر میں مسلسل تیسرے روز بھی درجہ حرارت 50 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صرف وینکوور میں ہی 65 سے زیادہ اموات درج کی گئی ہے۔ ان میں سے بیشتر اموات گرمی کی وجہ سے ہوئی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ گھٹن کی وجہ سے دم توڑنے والوں میں اکثریت عمر دراز اور بیمار افراد کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی شدید گرمی کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ اسکول، یونیورسٹیاں اور کووڈ ویکسینیشن مراکز بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ حکام نے شہر کے چوراہوں پر عارضی فوارے لگا دیے ہیں۔ وینکوور کینیڈا کے سرد ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور اسی لیے وہاں لوگوں کے گھروں میں ایئر کنڈیشنر نہیں تھے۔ گرمی کے بڑھتے رسوخ سے بازاروں سے پورٹیبل ایئر کنڈیشنرز اور پنکھے بڑی تیزی سے غائب ہو گئے۔ بیشتر لوگوں نے اپنی ایئر کنڈیشن کاروں یا انڈر گراؤنڈ پارکنگ گیراج میں رات گزاری۔ کینیڈا سے متصل امریکی ریاستوں میں نیشنل ویدر سروسز نے عوام کو دھوپ سے بچنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ناظرین، نابالغ بچے پادری نما شیطانوں کے نشانے پر ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تازہ تشویشناک خبر کینیڈا ہی سے ہے، جہاں برٹش کولمبیا صوبے میں ایک اسکول کے قریب بچوں کی ایک اور اجتماعی خبر کا پتہ چلا ہے۔ اس خبر میں 182 بچوں کی باقیات موجود ہے۔ چرچ کے زیر انتظام بچوں کی اجتماعی خبر ملنے کا ایک ماہ کے دوران یہ تیسرا معاملہ ہے۔ کینیڈا کی مقامی تنظیم کا گمان ہے کہ بچوں کی یہ باقیات کیٹونوکس نامی مقامی قبیلے سے ہے۔ بچوں کی اس خبر کا انکشاف سینٹ اوزون کیتھولکس نامی ایک اسکول میں ہوا ہے، جو 1902 سے 1970 کے درمیان سرگرم عمل رہا۔ ایک ہفتے قبل بھی کینیڈا کے ساسکاچوان صوبے کے ایک کیتھولک اسکول میں مقامی نسل کے بچوں کی ایک خبر کا انکشاف ہوا تھا، جس میں 751 بچوں کو دفن کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے برٹش کولمبیا کے صوبے کے جنوب میں واقع کیم لوپنامس اسکول میں ایک خبر میں 215 بچے دفن تھے۔ کینیڈا میں کیتھولک چرچ کے زیر نگرانی کام کرنے والے اسکولوں میں ملنے والی مقامی نسل کے بچوں کی اجتماعی خبروں نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ خبریں تعلیم و تہذیب کے بہانے کینیڈا میں بڑے پیمانے پر مقامی نسل کے معصوم بچوں کے قتل عام کی حکایت بیان کرتی ہے۔ ادھر پولینڈ کے ایک کیتھولک چرچ نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران 368 نابالغ لڑکے اور لڑکیاں 292 پادریوں کی ہوس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2018 کے درمیان 625 کمسن بچے 383 پادریوں کے جنسی استحصال کا شکار ہوئے ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ میں ملنے والے بچوں کی باقیات اور جنسی استحصال کے ان واقعات نے مغربی دنیا کے کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ سے ایران کے خلاف عائد پابندیاں ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ عالمی معروف خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام اپنی ایک رپورٹ میں ایک بار پھر امریکی حکومت سے کہا ہے کہ 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کے خلاف عائد تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ اقوام متحدہ نے اس طرح ایران کے ساتھ تیل کی تجارت اور غیر جوہری پروجیکٹ سے متعلق چھوٹ دینے کی مدت بھی بڑھانے پر تاکید کی ہے۔ حالانکہ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ واشنگٹن ایران اور امریکہ کے جوہری معاہدے میں واپسی پر کاربند ہے، لیکن دوسری طرف عراق اور شام کی سرحد پر واقع ایران نواز جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے اور امریکی صدر نے ایران کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے ضروری قرار دیا ہے۔
जर्मनी ने अफगानिस्तान में तैनात तकरीबन 570 फौजियों पर मुश्तमिल अपने आखिरी दस्ते को भी वापस बुला लिया है। इसी के साथ अफगानिस्तान में जर्मनी के 20 साला मिशन का भी इख्तिताम हो गया। जर्मन अफवाज का आखिरी दस्ता अफगानिस्तान के शुमाली शहर मिर्ज़ा शरीफ से बज़रिए परवाज़ जर्मनी रवाना हुआ। जर्मन वज़ीर दिफ़ा ने वापसी की तफसीलात बताते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि इसी के साथ एक तारीख़ी बाब का ख़ात्मा हुआ। ये एक ऐसी मुश्किल तरीन तैनाती थी जिसने हमें चैलेंजेस दिए। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख तक जर्मनी फ़ौजी तैनात रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक सन 2009 के बाद से अब तक इस लड़ाई में 39,000 आम अफ़गान शहरी और 2,442 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। अमरीकी इनक़िलाब से क़बल ही तालिबान 2 माह में 100 से ज़्यादा अज़ला पर कब्ज़ा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जर्मनी वो वाहिद मुल्क था जिसकी काबीना ने साल के आगाज़ में अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजियों के क़याम में 1 साल की तोसी की थी, लेकिन तालिबान के बढ़ते रसूख से जर्मनी को अपना फ़ैसला तब्दील करने मजबूर होना पड़ा और सबसे पहले अपने फ़ौजियों को वापस जर्मनी बुलाना पड़ा है। भारत में तैयार करदा कोवैक्सीन खरीदने के सौदे को ब्राज़ील ने मनसूख कर दिया है, जिससे भारत बायोटेक कंपनी को $324 मिलियन का सौदा गंवाना पड़ा। वैक्सीन खरीदने के माहदे में बदعنوانی पर ब्राज़ील में सवालात उठने पर ब्राज़ीली सदर को भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन का सौदा मुलतवी करना पड़ा। $15 फ़ी वैक्सीन के हिसाब से माहिदा 2 करोड़ डोज़ पर मुश्तमिल था। भारत बायोटेक से ख़रीदने के माहदे में बेकायदगियों के इल्ज़ामात ब्राज़ीली सदर बोल्सोनारो के लिए दर्द-ए-सर बन गए थे और अवामी सतह पर उनके खिलाफ एहतजाज शिद्दत पकड़ती जा रही थी। हालांकि सौदे के मनसूखी से ब्राज़ीली आवाम का गुस्सा कम नहीं हुआ है और मामला ब्राज़ीली सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचा है। हुकूमती कुर्सी पर विराजमान ब्राज़ीली सदर की बदعنوانی से अवाम में गुस्से की एक वजह यह भी है कि उन्होंने अमरीकी फाइज़र की सस्ती वैक्सीन की दस्तयाबी के बावजूद भारत की महंगी कोवैक्सीन ख़रीदी थी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आलम इस्लाम की अहम खबरें। दीगर तस्ज़ियों और भारत से अहम कौमी खबरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।